إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے بڑے ہی جامع، بڑے ہی دل نشیں اور دلوں میں اتر جانے والے ہوا کرتے تھے. آپ سے زیادہ علم والا، آپ سے زیادہ امت کا، انسانیت کا خیر خواہ، آپ سے زیادہ فصیح البیان کوئی اور نہ تھا. اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمائے تھے. جامع کلمات کے ذریعے آپ خطاب کرتے تھے. کلمات مختصر بولتے لیکن اس میں گہرائی، معنی کی گہرائی بہت ہوتی. بڑے بڑے مفہوم کو ایک جملے میں ادا کر دیتے تھے. دنیا نے کسی بشر کا کوئی کلام، کوئی خطبہ اتنا اچھا نہیں سنا جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں ایک اہم خطبہ، بلکہ اہم ترین خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے. ہجرت کے بعد، مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال حج بیت اللہ فرمایا اور 11ویں سال کے 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا. گویا حج کے بعد کل تقریباً 3 مہینہ آپ نے زندگی بسر کی اور اس کے بعد رفیق اعلیٰ سے جا ملے، داعی اجل کو لبیک کہا. اس خطبے کو حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ اشارہ دیا تھا کہ آپ امت کو رخصت کر رہے ہیں اور آپ دنیا سے رخصت ہونے والے. اپنی موت کی طرف اشارہ دیا تھا. ہر ایک رکن کی ادائیگی کے بعد، حج کا ہر ایک کام کر لینے کے بعد لوگوں سے کہتے تھے، لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. ہو سکتا ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ. آپ کا اشارہ آپ کی موت کی طرف تھا. اور جو خطبہ آپ نے اس موقع پر دیا عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو، جب تمام حاجی عرفات کے میدان میں تھے، لاکھ سے اوپر کچھ، جب سورج ڈھل گیا تو آپ کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، بڑی تیز اونٹنی تھی، اس پر کجاوا کسا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے، اونٹنی پر کھڑے ہوئے، یعنی اونٹنی کھڑی رہی، اس پر آپ بیٹھے رہے اور آپ نے عظیم اور بلیغ خطبہ دیا عرفہ کا. ابھی چونکہ حجاج کرام دنیا سے حج کر کے واپس ہوئے ہیں اپنے گھروں کو، اور ہم لوگوں نے بھی حج کے ایک واجب کو، جو ہمارے لیے واجب یا سنت موقدہ ہے قربانی کی شکل میں، وہ ہم لوگوں نے بھی مکہ سے باہر رہنے والوں نے ادا کیا ہے. اس لیے مناسب سمجھا میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی یاد دلاؤں، اس خطبے کا تذکرہ کروں جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے جنب غفیر کو خطاب فرمایا تھا. اس خطبے کی اس لیے بھی اہمیت ہے کہ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، اس خطبے میں آپ نے امت کو الوداع کہا. الوداعی خطبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے تو ہمدردی اور خیر خواہی کے تمام کلمات بول دیتا ہے جو عام حالات میں نہیں بولتا.
کوئی کسی کو اگر دور کے لیے رخصت کر رہا ہو تو تمام اچھی نصیحتیں اس کے گوش گزار کر دیتا ہے۔ دوسرے اس لیے بھی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے کہا یا جریر استنصت الناس، اے جریر لوگوں کو چپ کراؤ، لوگوں کو چپ کراؤ، خاموش کراؤ تاکہ خطبہ ان کے کانوں تک پہنچے۔ اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حرف تنبیہ استعمال کرتے تھے، الا الا، خبردار خبردار، تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف رہے۔ اس خطبے کے لیے اللہ نے لوگوں کے کان کھول دیے، بغیر مائک کے منہ پر ایک آدمی جو عام انداز سے گفتگو کرے، نہ بہت چیختا ہوا نہ بہت آہستہ، نارملی بھی گفتگو کرے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے آدمی تک آواز جائے گی۔ 200 400 500 1000 کے مجمع کو خطاب کر سکے گا، لیکن جہاں لاکھ سے اوپر مجمع ہو، ہر ایک نے آپ کے خطبے کو سنا۔ نسائی میں روایت ہے عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کہ ہم لوگ جو اپنی خیموں میں تھے، اللہ نے ہمارے کانوں کو کھول دیا، ایسا لگتا تھا کہ سیدھی آواز ہمارے کان میں پڑ رہی۔ یہ معجزہ دیکھیے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے لاکھ سوا لاکھ کے مجمع کو خطبہ سنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیے۔ آپ نے اس خطبے میں اسلام کے اہم اصول کو بیان کیا اور کفر کی جڑیں کاٹی۔ جو جاہلی امور تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے کا جو دور گزرا ہے، اس کو جاہلی دور کہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جہالت عام تھی، کفر و شرک کا اندھیرا تو گھٹا ٹوپ تھا ہی، ظلم و بربریت کی بھی آندھی چلتی تھی، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، عدل و انصاف مٹ گیا تھا۔ اس موقع پر جب کہ اتنا بڑا مجمع تھا اور عبادت کے لیے لوگ حج کے لیے آئے تھے، سب کے دل عبادت کی طرف، اطاعت الہی کی طرف مائل تھے، سب کے کان بھلی باتوں کو سننے کے لیے آمادہ تھے، اس لیے اس موقع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب فائدہ اٹھایا اور جاہلیت کے امور کے اوپر قدغن لگائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے مکہ پہنچنے اور مناسک حج ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے پھر مدینہ واپس آنے تک کا سارا واقعہ بیان کیا ہے، جس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ لمبی حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے جو خطبہ ہمارے لیے نقل کیا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ، آج کی گفتگو ہماری انشاءاللہ تعالی اسی پر مرکوز ہوگی۔ پھر دوسری حدیث کی کتابوں میں اور بھی خطبے کے دوسرے کلمات ملتے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی دوسرا پارٹ بنے گا خطبے کا۔ بہرحال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عرفہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی، برتنے کی، عمل کرنے کی اور خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، یہاں سے خطبہ شروع ہوتا ہے، ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ ایک ایک جملہ لیتے ہیں۔ کہا اے لوگو، تمہارے خون اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی حرام ہیں، یعنی ایک دوسرے کا خون بہانا اور ایک دوسرے کا مال ہڑپنا، ایک دوسرے کی عزت و آبرو سے کھیلنا ایسے ہی حرام ہے جیسے کہ آج کا یہ دن حرمت والا ہے۔ کون دن خطبہ دے رہے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو، عرفہ کے میدان میں، جس کو کہا گیا ہے حدیث میں الحج عرفہ۔ حج عرفہ میں وقوف کا نام ہے، جو عرفہ میں نہ ٹھہرے اس کا حج ہی نہ ہو۔ وہ سال کے افضل ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ سب سے افضل دن وہی ہے، اور کچھ علماء نے کہا کہ سب سے افضل دن 10ویں تاریخ ہے۔ اہل اسلام کی عید ہے وہ، خاص کر کے جو حجاج کرام ہیں وہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھتے تاکہ عبادت پر، ذکر و دعا پر قادر ہو سکے۔ اس عرفہ کے مجمع میں آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جتنا محترم اور مقدس اور اللہ کے نزدیک باعظمت و بابرکت آج کا دن ہے، اور جتنے ہی حرمت والا، عزت والا، تقدس والا یہ مہینہ ہے ذی الحجہ، حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینہ لگاتار ہے۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا، جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں، یہ 3 لگاتار ہیں اور 1 پھوٹ ہے، الگ ہے۔ تو کہا کہ جس طریقہ سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت اور تقدس والا ہے،
حج کا مہینہ ہے، انتہائی محترم مہینہ ہے، اور جس طریقہ سے تمہارا یہ شہر یعنی مکہ، جس کو اللہ نے روز اول سے حرام کر رکھا ہے، حرمت والا بنا کر رکھا ہے، جس کی حرمت کا اعلان، جس کی حرمت کی تجدید ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی تھی کہ وہاں کانٹے دار درخت تک نہ کاٹے جائیں، شکار کو بھگایا نہ جائے، اس کو خوف زدہ نہ کیا جائے، کوئی کسی کا گرا پڑا سامان نہ اٹھائے مگر پہچنوانے کے ارادے سے، لینے کے ارادے سے نہیں۔ اتنا محترم مقام ہے، جاہلیت میں بھی اتنا ہی مقدس تھا کہ کوئی آدمی اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا مکے میں حدود حرم کے اندر تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، حدود حرم سے باہر نکلنے کا انتظار کرتا۔ اتنا مقدس شہر۔ تو جس طریقہ سے عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ، اور تمہارا یہ شہر مکہ جتنا حرمت اور عزت والا ہے، اسی طریقہ سے تم لوگوں کے لیے ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت و آبرو حرام ہے۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ کیونکہ جاہلیت میں خون کی ارزانی تھی، پانی کی طرح خون بہائے جاتے تھے، بات بات پر جنگیں ہوتی تھی، کفر و ضلالت اور ظلم و ستم کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہر طرف ظلم و بربریت تھی، حرام خوری تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا، علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ، نور ہدایت کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو اس عرب کے خطے میں مبعوث فرمایا، جس کی شریعت اور جس شریعت کی نورانی کرنوں نے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، جس نے کفر کے اندھیرے کو، جہالت کے اندھیرے کو چھانٹ دیا، نور ہدایت، نور توحید، نور علم و عرفان، عدل اور انصاف کا راج قائم ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، علم شریعت کے ساتھ اور حق کے ساتھ یعنی عمل صالح کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ مبعوث فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس شریعت کو، اس دین کو وہ اللہ کا نبی دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکین کو ناپسندی کیوں نہ ہو۔ بڑا احسان اللہ نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت انسانیت پر بہت بڑا احسان۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بہت بڑا احسان ہے یہ۔ دنیا بالکل ہلاکت کے دہانے پر تھی، ہلاکت کی کھائی میں گرنے ہی والی تھی، دنیا جہنم بنی ہوئی تھی، اللہ نے دنیا کی کایا پلٹ کر دی آپ کے ذریعے۔ تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، جو ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، ایک دوسرے کی عزت و آبرو لوٹتے ہو، ایک دوسرے کا مال چھینتے ہو، جھپٹتے ہو، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کیسا حرام؟ جیسے کہ یہ دن، جیسا کہ یہ مہینہ، جیسا کہ یہ شہر۔ کیونکہ یہ مشرکین مشرک ہو کر کے بھی عرفہ کے دن کی عظمت کو سمجھتے تھے، ذی الحجہ کے مہینے کی حرمت کو سمجھتے تھے، مکہ بلد الحرام، بلد الامین کی حرمت اور اس کے جائے امن ہونے کا یقین رکھتے تھے، اپنے باپ کے قاتل تک کو نہیں چھوتے تھے۔ کہا سن لو، جس طرح یہ حرام ہے ویسے ہی جان، مال اور خون حرام ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو یہ تشبیہ دے کر آپ نے اس لیے فرمایا کہ تم مکے کو حرام تو سمجھتے ہو، آج کے دن کو عزت والا تو سمجھتے ہو، لیکن ایک دوسرے کے خون کو محترم نہیں سمجھتے ہو، خون بہاتے ہو۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی۔ بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک مسلمان کا خون مکہ اور کعبہ کی عظمت سے بھی بڑھ کر، ایک مسلمان کا خون بہانا ناجائز، ناحق، مکہ کی عظمت سے بھی بڑھ کے۔ تو خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، خون ریزی نہ کرنا، زمین میں فساد نہ پھیلانا، مال ایک دوسرے کا مت ہڑپنا، طاقت کا فائدہ مت اٹھانا، جائیداد ہڑپ لیا، پیسہ ہڑپ لیا، بے ایمانی کر لیا، چھین جھپٹ کر لیا، ہرگز نہیں۔ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کو اپنی عزت اور آبرو جیسی سمجھنا، ایک دوسرے کے مال کا احترام ایسے ہی کرنا جیسے اپنے مال کو بچاتے ہو۔ خبردار، حدیث ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، جب دو مسلمان آپس میں تلوار کے ساتھ آمنے سامنے ہوتا ہے تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ کہا یا رسول اللہ، قاتل تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ اس نے قتل کیا، مقتول بھلا کیوں؟ کہا مقتول اس لیے کہ وہ بھی قتل کے اوپر حریص تھا، اگر اس کا داؤ چلتا تو وہی اس کو قتل کر دیتا، دونوں ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے دونوں جائے گا جہنم میں۔ خبردار، ایسا نہیں کرو گے۔
امن و امان کا راج قائم رکھو گے، جو اسلام کی برکت سے قائم ہو گیا ہے اس کو قائم رکھو گے۔ لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی راہ پہ نہ پلٹنا، یعنی ایک دوسرے کا یضرب بعضکم رقاب بعض، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، یہ کفر جیسا کام ہوگا۔ کفر حقیقی مراد تو نہیں ہے کہ اس سے ملت سے انسان خارج ہو جائے، لیکن یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفرت دلانے کے لیے ایک دوسرے کے ناحق قتل کو کفر سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا دیکھو جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں کے نیچے آج ڈال دیے گئے ہیں، میں ان کو روند رہا ہوں، مسل رہا ہوں، یعنی ان کو باطل کر رہا ہوں۔ جو چیزیں جاہلیت کی تھی، شریعت نے جن جن چیزوں کو جاہلیت کی چیز کہا ہے وہ قابل مذمت ہے، حرام ہے، جیسے مصیبت کے وقت میں گال پر تماچا مارنا، گریبان چاک کرنا، بال نوچنا، مٹی جھونکنا، واہ ویلا کرنا۔ آپ نے کہا یہ سب جاہلیت کے امور ہیں، بہت سارے امور ہیں۔ شیخ الاسلام الامام المجدد مصلح الدعوہ، الامام المصلح امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی امور الجاہلیہ، تقریباً 120 یا کچھ زیادہ کم جاہلیت کے امور گنائے ہیں۔ بہرحال جس کو بھی شریعت نے جاہلیہ امر کہا ہے، اے ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت ہے، انہوں نے اپنے غلام کو غصے میں کہہ دیا کہ ابن سودا، اے کلوٹھیا کا بیٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہا اے ابو ذر تمہارے اندر ابن فی کا جاہلیہ، تمہارے اندر جاہلیت کی صفت، یہ خراب بات ہے جی۔ یہ ٹھیک ہے کہ جاہلیت کی دو چار باتیں اگر کسی کے اندر ہے تو وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن ناقص الایمان ہے، کامل الایمان بھی نہیں۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے امور ہیں وہ سب کے سب میرے قدموں کے نیچے آج روک دیے گئے، اور دو باتیں بطور خاص کہی، کہا ان دماء الجاہلیہ تحت قدمی ہاتین موضوع۔ جاہلیت میں اگر کسی کا خون کسی نے بہایا ہے اور جاہلیت میں بدلہ نہیں لے سکا، قصاص نہیں لے سکا، دیت نہیں لے سکا، معافی صافی نہیں ہوئی، تو اب اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے زمانے کے خون کا بقایا اب وصول نہیں کر سکتے کہ ہمارے قبیلے کے فلاں کو فلاں قبیلے نے مار دیا تھا، ہم نے خون کا بدلہ نہیں لیا تھا، اب ہم لیں گے، اب ہم قادر ہو گئے ہیں لینے پر، نہیں، ختم۔ جو لیا تم نے لیا، جائز یا ناجائز، اب کوئی جاہلیت کے معاملے کو نہیں اٹھائے گا۔ اگر خون کا بدلہ نہیں بھی لیا ہے تو اب سب معاف، سب ختم۔ اور کہا کہ میں اس کی شروعات اپنے خون سے کرتا ہوں، اپنے خون سے کرتا ہوں، اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں۔ میرے چچیرے بھائی ربیہ کا بیٹا بنو لیس میں دودھ پیتا تھا، عرب کے طریقے کے مطابق قبیلے کی عورتیں مالدار قبیلے کے لڑکوں کو لے جاتی تھی، بچوں کو لے جاتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ دودھ پیتے ہوئے بچے کو قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا۔ میرے بھائی ربیہ نے اب تک اس کا بدلہ نہیں لیا، میں ربیہ کی طرف سے، تو وہ میرا خاندان کا ہے، میرا چچیرا بھائی ہے، اور آپ نبی تھے نا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہماری اور آپ کی جان سے زیادہ ہماری جانوں پر حق ہمارے نبی کا تھا۔ کہا کہ میں معاف کرتا ہوں اس خون کو۔ قبیلہ حذیل نے جو مارا تھا اس دودھ پیتے بچے کو، دودھ پیتا بچہ تھا قبیلے کے اندر، ہاتھ اور گھٹنے کے بل پر جو بچہ چل جاتا ہے، یا سرین کے بل پر جو گھسٹ کر کے نکلتا ہے بچہ، گھر سے باہر آیا ہوا تھا سڑک پر، اور ان دو قبیلوں کے درمیان، بنو سعد کے درمیان اور بنو حذیل کے درمیان جنگ تھی، خاندانی پرانی جنگ۔ تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے جو پتھر مارا، اس کا اسپاٹ ڈیتھ کر دیا، چھوٹے سے بچے کو، جبکہ وہ دوسرے قبیلے کا تھا، مکہ کا بچہ تھا، دیہات میں پڑ رہا تھا، دودھ پیتے بچے کو مار دیا۔ اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا ہمارے بھائی نے، اور اب لے گا بھی نہیں۔ میں اس کے خون کی معافی کا اعلان کرتا ہوں، لہذا جس کا بھی خون جس کے اوپر باقی ہے جاہلیت کا، اس کو ختم کرو۔ کہا اسی طریقہ سے جاہلیت کے اندر معاملات ہوتے تھے، سودی معاملات ہوتے تھے، خوب چلتے تھے، آج بھی خوب سود چل رہی ہے، سودی کاروبار بنپ رہا ہے۔ پھر وہ دور جاہلیت لوٹ آیا ہے آج۔ کہا کہ سودی کاروبار جو جاہلیت کا تھا، کسی کے اوپر کسی کا سود باقی ہو اور اب تک اس نے وصولا نہ ہو تو اب ختم، اب سود دینے کا نہیں ہے، معاملہ ختم۔ اور کہا کہ اس کی شروعات بھی میں اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ میرے چچا عباس بن عبد المطلب جو جاہلیت میں سود پر روپیہ پیسہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، ان کا سود جس کے یہاں بھی باقی ہے اور اب تک اسے نہیں ادا کیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں ان اول ربا اضع
ربانا سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے گھر کا سود ہے. ربا عباس ابن عبد المطلب، میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں. اب حضرت عباس میرے چچا کسی سے اپنا سود نہیں لیں گے، معاملہ نہیں کریں گے. کیا معلوم ہوا کہ یہ جو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، یہ سودی لین دین جو اسلام میں حرام ہے اور ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے، اس طرح کے بیوپار سے بچیے. آپ نے کہا کہ وہ میرے قدموں کے نیچے روند دیا گیا. جاہلی امور کو چھوڑیے، اہل جاہلیت کی خوبو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آپ اہل اسلام ہیں. اہل شرک کی خوبو نہیں ہونی چاہیے، یہود و نصارہ کی خوبو آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آپ مسلمان ہیں، اپنے اسلام پر فخر اور عزت محسوس کیجیے. بہت صحیح دین اور بہت پکا دین اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. ایک وہ واحد دین عطا کیا ہے جو دین اللہ کو مقبول ہے، پسند ہے، جس کے علاوہ کوئی دین اس کو پسند نہیں. اپنی اسلامی وقار کے ساتھ، اپنی اسلامی تہذیبوں کے ساتھ، اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کیجیے اور اس میں عزت محسوس کیجیے. جب یہ دو باتیں آپ نے کہیں، جان مال کی اور عزت کی حفاظت کے تعلق سے کہا، جاہلیت کے خون کی معافی کا اعلان کیا، جاہلیت کے تمام سودی کاروبار کو اٹھایا اور اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے شروع کیا، اس کے بعد جو بڑی جامع نصیحت فرمائی، کہا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں عورتوں کے حق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اللہ اکبر، کتنی بڑی عزت اللہ نے اور اسلام نے عورتوں کو دی ہے. وہ عورتیں جو دور جاہلیت میں ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ تھی، صرف جنسی شہوت کی تکمیل کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی. کوئی حق نہ تھا، کوئی ترکہ نہ تھا. بعض ملکوں میں تو ناپاک وجود سمجھی جاتی تھی. اگر عبادت خانے میں چلی جائے تو عبادت خانہ دھلوایا جاتا تھا. جیسے ایک زمانہ پہلے تک یا آج بھی کہیں ہو تو ہو کہ اگر کہیں اہل الحدیث کسی قبر پرست کی مسجد میں چلا جائے تو کہے کہ وہاں بھی آ گیا ہے، مسجد کو دھو، ناپاک ہو گئی. ویسے وہ عورت جا نہیں سکتی تھی عبادت خانوں کے اندر، اور شوہر اگر مرتا تو اس کی چتا پر زندہ ڈال دی جاتی تھی، اور خوبصورت نام اس کو دیتے تھے کہ یہ ستی ساوتری ہے. اللہ اکبر، کس قدر ظلم اور بربریت تھا. زنجیریں پہنا کر کے، پاؤں اور ہاتھ میں زنجیریں اور کڑے پہنا کر رکھی جاتی تھی. آج حجۃ الوداع کی اتنے بڑے عظیم خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے موضوع کو بھی فوکس کیا اور کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اپنی عورتوں کے حق کے سلسلے میں. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ، تم نے ان کو لیا ہے، یعنی اپنی بیوی بنایا ہے، بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امانت کے سبب. یعنی اللہ نے اس عورت کے لیے تمہارے پاس، تمہارے گھر میں امان رکھا ہے. باہر کی لڑکی ہے، نکاح کے بعد تم اس کو لے کر کے آتی ہو، بے خوف و خطر آتی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی ہے کہ ہمارا شوہر ہم کو مارے گا، ہماری ساس سسر ہم کو مارے گا. اپنے ہی گھر سمجھ کے، دوسرا گھر سمجھ کر کے وہ آ رہی ہے. کیسی محبت اللہ اس لڑکی کی گھر والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اجنبی ماحول کی، دوسرے علاقے کی ہے، دور دراز کی ہے. اللہ نے ان عورتوں کو امان دیا ہے تمہارے پاس. اس امانت کا خیال رکھنا اور اس کو محفوظ رکھنا، گالی مار بات مت کرنا. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کی شریعت کی روشنی میں تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی اپنے لیے حلال سمجھا ہے. بستر پر لے کر اس کو سو گے کیونکہ اللہ نے حلال کیا ہے. یہی کام اگر دوسری جگہ کرتے ہو، غیر اجنبیہ سے کرتے ہو تو گناہ کبیرہ ہے. بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہو، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام. تو اللہ کی شریعت سے تم نے ان کو حلال کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے گھر میں اس کو امان اور پناہ دیا ہے، عزت دی ہے، اس لیے وہ تمہارے یہاں محفوظ ہے. تو اپنی بیوی کو عزت اور حفاظت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھو. خبردار جو اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی. ہو سکتا ہے کسی بات پہ غصہ آ جائے تو غصے پر صبر کرو، غصے کو قابو میں رکھو، گالی گلوچ نہ دو. یہ نہ کہو اللہ تمہارے چہرے کو بگاڑ دے، مت مارو پیٹو. اگر مارنا ہی ضروری ہو، آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو تمہارا حق بھی تمہاری بیوی پر ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق تم پر ہے. تمہارا حق تمہاری بیوی پر یہ ہے کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم پسند نہیں کرتے. کہہ دیا ہے اور تمہارا خلیرا بھائی نہیں آئے گا، تمہارا پھپھیرا بھائی نہیں آ سکتا ہے، تمہارا وہ جو خالو ہے وہ آدمی ہم کو اچھا نہیں لگتا، وہ نہیں آئے گا گھر میں، ہماری عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں کوئی نہیں آ سکتا ہے. ہاں تمہارا باپ آئے گا، تمہارا اپنا سگا بھائی آئے گا، تمہارا ماموں آئے گا جو حرام ہے تمہارے لیے، وہ آئے گا. باقی پھپھیرا، چچیرا، میرا خلیرا، وہ سب بھائی نہیں آئے گا. تو خبردار عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو گھر میں پرویش کرنے دے، بستر پر بیٹھنے دے جس سے اس کے شوہر نے اس کو ناپسند کیا ہے.
اس کے بعد اگر بیوی نہیں مانتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی پٹائی کرو، لیکن ایسی پٹائی کرو جس سے زخم نہ لگے بدن پر، یعنی بہت ہلکی سی پٹائی۔ یہ مسواک ہے نا، جس سے آدمی مسواک کرتا ہے، ایک مسواک لگا دیا، کیوں تم نے نہیں ہماری بات مانی، کیوں آنے دیا فلاں کو، معلوم ہوا کہ پھر وہ آیا ہوا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پہنتے ہو، وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ جس معیار کا کھانا کھاتے ہو، جس معیار کا کپڑا خود پہنتے ہو، اپنی بیوی کو پہناؤ۔ یہ دو عظیم حق کی طرف اشارہ کر دیا مختصر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے، کہا دیکھو ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں بھی جو سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو سیدھا کرنا چاہو گے، اس ہڈی کو، ٹیڑھی ہڈی کو، تو ہڈی ٹوٹ جائے گی، یعنی طلاق پڑ جائے گی۔ کتنی عورتوں سے بیاہ کرو گے، طلاق دیتے رہو گے زندگی بھر۔ صبر کرو، کچھ چیزیں اگر ناپسندیدہ بھی ہیں عورت میں تو کچھ چیزیں پسندیدہ بھی ہیں، کچھ خرابی ہے تو کچھ خوبی بھی ہے، صبر کرو، صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو بہت خیر سے نوازے گا۔ اللہ ہو سکتا ہے اس کی چال بدل دے، اس کی عادت کو سنوار دے، اس سے اچھی اولاد، نیک اولاد دے، ہو سکتا ہے اس کا تمہارا کاروبار چمک پڑے اس عورت کی وجہ سے۔ لہذا خبردار کوئی مرد اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، ہے کسی بات پر غصہ ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی گھر میں سلجھا لو، نفرت مت کرو، ہم تم کو دیکھ نہیں سکتے۔ لا حول ولا قوت۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ترکت فیکم لن تضلوا ما ان تمسکتم بہ کتاب اللہ، اے لوگوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن کے اندر حدیث رسول بھی داخل ہے، کیونکہ قرآن کے معانی اور مطالب کو بغیر حدیث سمجھے ہوئے، بغیر حدیث پر عمل کیے ہوئے، بغیر حدیث کو مانے ہوئے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ خود قرآن میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے، خود قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، قرآن کہتا ہے جو رسول تم کو دیں وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی شریعت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن اور حدیث کو اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ رہو۔ امت گمراہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پس پش ڈال دیا۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، کتاب نور ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالتی ہے، ہدایت و ضلالت کے درمیان تفریق کرتی ہے۔ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، پڑھو، نہیں پڑھنا آتا ہے حافظ مولوی کے پاس آؤ پڑھو، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی شرماؤ مت، آؤ مولوی صاحب کی خدمت لو، حافظ صاحب کی خدمت لو، ہم کو قرآن صحیح پڑھنا سکھا دیجیے۔ اردو ہندی آتی ہے ماشاءاللہ، اس کے ترجمے موجود ہیں، قرآن مجید کے ٹرانسلیشن موجود ہیں، ان کو پڑھو، حدیث کی کتابیں پڑھو، مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں قرآن اور حدیث انہیں بیٹھو، سنو، عالموں سے سن کر کے علم حاصل کا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگو، اس حدیث میں آخری بات فرما رہے ہیں کہ لوگو کل قیامت کے دن تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کوئی کمی تو نہیں کر دی؟ کیا جواب دو گے؟ تمام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کا دین پہنچا دیا، آپ نے امانت، شریعت کی جو امانت اللہ نے آپ کے پاس دی تھی اس امانت کو آپ نے ادا کر دی، اور امت کی خیر خواہی کر دی، کوئی بھلائی نہ تھی جس پر آپ نے عمل نہ کیا ہو اور ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، کوئی نقصان دہ چیز نہ تھی دنیا آخرت کی جس سے آپ خود نہ رکے ہوں اور ہم کو نہ روکا یا رکنے کی تلقین نہ کی ہو۔ آپ نے تو کمال کر دیا، اللہ کی امانت ادا کر دی، خیر خواہی تو پوری کی پوری مکمل فرما دی، ہم گواہ ہیں اس کے اوپر۔ اس گواہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ رکھا، اپنی سبابہ انگلی، شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اے اللہ ان کی گواہی کو، اور انگلی کو قوم کی طرف ہلایا، کہا اللہ ان کی گواہی پر گواہ رہا کہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، لا حل بلغت، آگاہ رہو میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ الحمدللہ، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے شریعت اتار دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچا دی، اور اسی موقع پر یہ آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، سمجھو اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی۔ دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کیا، اسی دین پر ثابت قدم رہنا، اسی دین پر تمہاری بھلائی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، سرخروئی ہے۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے خطبہ ختم کر دیا، پھر اذان ہوئی، ایک اقامت ہوئی، ظہر کی نماز آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ جمعہ کا دن تھا لیکن حاجی جمعہ نہیں پڑھتا، ظہر پڑھتا ہے میدان عرفات میں 2 رکعت، پھر اس کے بعد فوراً اقامت ہوئی،
دو رکعت اثر کی نماز پڑھی گئی، ظہر اثر سے فارغ ہو گئے، پھر سارے لوگ بکھر گئے، اپنی اپنی طور پر دعا میں میدان عرفات میں مشغول ہو گئے۔ ھذا وباللہ التوفیق، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔